السلام علیکم۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ سے بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں گھر کے تمام کاموں میں اتنے بزی رہتے ہیں، کھانا پکانا، بچوں کی خیال رکھنا، گھر سنبھالنا، لیکن ان سب کی بیچ بھی ایک ایسی محبت ہے جو ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ ہے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی شے نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتی ہو، سوائے ابلیس، خبیث، شیطان ملعون اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور ہم رو پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زار و خطا رو دیتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کی مانند تڑپ اٹھتے ہیں ان کی یاد میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام ساری کائنات کے آپ ساری دونوں جہانوں کے آپ آقا ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام دکھے دلوں اور بے سہاروں، مجبور، پریشان امتی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ اتنی رحیم، اتنی امین ساخی اور صادق ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہو کر بھی جب ان کو دل سے پکارتے ہیں، ان کو دل سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ گمان ہے، یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان حشر قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا تو ہم اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی وہ ہم کو بچا لیں گے، اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ ہم ان کے در کا کھاتے ہیں، ہم ان کے در کے بھکاری ہیں، ہماری جان، اولاد، ماں باپ ان پر قربان۔ ہم یہ سب زبان سے کہتے ہیں، ہمیں اللہ سے یہ دعا ہماری دعا یہ اللہ سے ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے دلوں کو کھول دے، ان کو ہمارے لیے ہماری جان اور ہمارے سب مال و دنیا سے زیادہ عزیز بنا دے، ہماری زندگی کو ان کی سنت کی پیروی سے روشن کر دے اور ہماری روحوں کو ان کی سیرت کے نور سے جگمگا دے، ہمیں حوض کوثر پر ان سے ملاقات نصیب فرما۔ ہماری آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں انہیں یاد کر کے ان کا نام لینے پر، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑا سکون ملتا ہے جب ہم اپنا دل کا حال ان کے سامنے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اور ہمارا دل غم سے خالی ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا سا محسوس کرتے ہیں۔ اور وہی چیز جب ہم کسی بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی بندے کے لیے آنسو بہاتے ہیں تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، سوائے درد کے اور کچھ نہیں ملتا، اور ہماری طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا، ہماری بے سکونی میں اضافہ ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ سوسائڈ کرنے کا تھاٹ آنے لگتے ہیں، اور ہمارا دل غم سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اور جب وہی آنسو ہمارے رب اللہ کے سامنے بہاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم اپنے دل حال بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ساری تھکان دور ہو گئی ہے، ہمارا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور ہماری روحانی طاقت بڑھنے لگتی ہے۔
ذرا سوچئے، جب ہم اپنی ماں کو آئی لو یو کہتے ہیں، اپنے شوہر کو آئی لو یو کہتے ہیں، بہن بھائی یا دوست کو، باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو آئی لو یو کہہ سکتے ہیں، اور جب ہم تو یہی لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنا پیار ہے اس رشتے میں. لوگ جب یہ کہتے ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں تو یہی چیز لوگوں کو اعتراض بن جاتی ہے. کیوں نہیں کہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کا جذبہ، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. یہاں تک کہ ہم ایک فوڈ جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے، فیوریٹ ڈش ہوتی ہے، آئی لو فوڈ، آئی لو بریانی، آئی لو پیزا، آئی لو چائے، ٹی لور، اتنا مطلب کہہ دیتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے. ہم کو محبت جب اللہ تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے پیار جتنا کرتا ہوں تم لوگ بھی اتنا ہی پیار کرو میرے محبوب سے. یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرتے ہیں. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں کیا برائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ درگزرا ہے جو وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور شاید آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا، یہ پڑھا ہوگا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت ہوا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر کچرا پھینکتی تھی. وہ بوڑھی عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، وہ بوڑھی عورت کا گھر اسی راستے میں پڑتا تھا، تو انتظار کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تب میں کچرا ان پر ڈالوں. تو وہ ہر روز کچرا پھینکا کرتی تھی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی رحم دلی دیکھیے کہ وہ کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیے، بلکہ جب وہ ایک دن کچرا نہیں پھینکی تو وہ پریشان ہو گئے اور آس پاس سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے. تو وہ بوڑھی عورت کی خیریت پوچھنے کے لیے گھر تشریف لے گئے. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. تو پھر بتائیں آپ کیسے ہم ان سے محبت نہ کریں؟ اور یہ ایک اور بات ہے جو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 برس کی رہی ہے، اور آپ نے خاتون جنت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی کی تھی، ان کی عمر تھی آپ سے بڑی، مے بی 45 سم تھنگ. تو جب آپ وہ شادی کر بڑی عزت سے ان کو بڑی عزت دی، محبت دی، کبھی ان کو حقیر نہ جانا، اور سبھی ازواج محترمات کو برابری سے اپنے حقوق ادا کیے، ان کو عزت دی، ان کو محبت دیا. بتائیں آپ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایک کم ایج کا لڑکا اور اتنی بڑی لڑکی اپنے سے ایک بڑی آدھی عمر کی عورت سے، ایک ماں کی عمر سے کوئی شادی کر سکتا ہے کیا؟ ہاں، اگر کر بھی لیا تو اس میں کوئی مطلب ہوگا، جیسے اس کی پراپرٹی دیکھے گا، وہ اس کے بینک بیلنس دیکھے گا، وہ کس گھر سے بلانگ کرتی ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو اپنا فائدہ نظر آئے تب وہ شادی کے لیے ایگری ہوگا. پہلے تو ہوگا ہی نہیں. اگر جب اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بھی شادی کر لے تب بھی وہ عزت، محبت، پیار کبھی نہیں دے گا. تو بتائیں آپ کیسے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت نہ دیں، کیسے ہم محبت کیسے نہ کریں ہم؟ قیامت کے دن تو پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری شفاعت کا سہارا بنیں گے، تو ہم کو تو انہی کے گن گانا ہی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے روحوں کی زینت بنا دے، ہمارے ایمان کا سہارا بنا دے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کا رزق بنا دے. یا اللہ، یا رب، ہمارے دلوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ملاقات کی چاہت سے بھر دے، اور ہمیں
اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جمع کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، تا قیامت آتی رہے گی، جتنی بھی نسلیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول میں مچلے، ان کی یاد میں تڑپیں، ان کے نعرہ تکبیر کے نعرے لگائیں، جب تک بھی زندگی رہی، جب تک بھی یہ سانس ہے، تب تک ان کے نعرے ہم لگائیں اور میلاد النبی کی جشن میلاد النبی بڑی ذوق و شوق شوروں سے منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔